السلام پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام، کل جو اجلاس ہوا اس کے بعد G8 کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو لیٹسٹ خبریں بتاؤں کہ خبریں کیا آ رہی ہیں پاکستان سے، میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا تاکہ کارکنوں کو اور پبلک کو یہ بات کلیئر ہو کہ یہ اجلاس کیوں کیا گیا۔ یہ اجلاس اس لیے کیا گیا کہ اس سے ایک دن پہلے یعنی اتوار کو ایک ایسا اجلاس بلایا گیا جو کہ غیر قانونی تھا، اور کارکنان جو تھے وہ اس پہ خوش نہیں تھے، کیونکہ آپ نے کل کی تقریروں میں ماحول دیکھ کے سن لیا ہوگا کہ کس طرح کے اپنے گھر کے نوکروں کو، ڈرائیوروں کو صرف کمانے کے لیے پوزیشنز دے دی گئی اور میرٹ کا قتل عام کیا گیا۔ دوسرا اجلاس بنانے کی وجہ یہ تھی کہ اتوار کے اجلاس میں UC کمیٹیز کا اعلان کیا گیا، جہاں پر MKM کی کسی بھی COC کو، کسی عہدیداروں کو حالیہ سابقہ یا موجودہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ کارکنان نے یہ بھی کہا کہ تنظیم نو کرنے کے لیے تمام کارکنوں کو انٹرویو کے لیے بلایا ہی نہیں گیا، بلکہ کس نے خالد مقبول کو چائے پلائی، بسکٹ کھلائے، گھر میں مال پہنچایا، یا فارغ ستار کی خدمت کی، یا کچھ اور پہنچا دیا، اس بیس پہ ان کو عہدے بانٹ دیے گئے اور صرف چند مخصوص لوگوں کو بلا کے فارمیلٹی پوری کی گئی۔ جو کارکنان محنت اور ایمانداری سے تحریک کے لیے کام کرتے ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اور چند مخصوص مرکزی ذمہ داران کو رشتہ داریوں کے بیس پہ، دوستی ہونے کے بیس پہ صرف اس کی وجہ سے نوازا گیا۔ ٹاؤن اور UC کا اعلان جو کہ عموماً COC کے انچارج خود کرتے ہیں یا ان کی موجودگی میں مرکزی ذمہ دار کرتے ہیں، مگر اتوار کے اجلاس میں نہ تو آپ نے دیکھا کہ COC انچارج فرقان عطیہ موجود تھے، نہ جوائنٹ انچارجز موجود تھے، کوئی شریک ہی نہیں ہوا، بلکہ ایک مخصوص ٹولے نے، جس کو ہم G8 کہتے ہیں، G سے ایک اور ورڈ بھی اٹھ سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے G کس چیز کو کہتے ہیں، G8 کے نام سے پوری پارٹی کے اندر جانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر ایک اضطراب کا شکار ہے۔ اس نے یہ سیٹ اپ اناؤنس کر دیا جو کہ بالکل ہی غیر تنظیمی عمل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ دوسروں پہ الزام لگائیں کہ آپ نے تنظیم کی خلاف ورزی کی ہے، آپ خود پہلی بات تو خلاف ورزی میں آپ چیئرمین بنے بیٹھے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس عمل کو کر کے، سنڈے والے اجلاس کو کر کے، اتوار والے اجلاس کو کر کے آپ نے خود تنظیم کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔ تنظیمی قاعدے کے مطابق تنظیم نو کرنے کے لیے پہلے تمام کارکنان کے انٹرویو COC کرتی ہے، ایک کمیٹی کرتی ہے، اس کے بعد ٹاؤن UCs کے لیے جو ذمہ داران تجویز ہوتے ہیں، پھر COC اور باقی ذمہ داران اپنی رائے کا اظہار کر کے ایک فائنل لسٹ بناتے ہیں۔ پورا پروسیس ہے جس کی منظوری پھر جاتی ہے مرکزی کمیٹی میں، اس کے بعد اس میٹنگ کے اندر یہ بات ڈسکس ہوتی ہے اور پھر یہ ناموں کا اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک ضابطے کی کارروائی کی ہے، قواعد و ضوابط سے کام کیا ہے، تو مجھے کوئی بتا دے کہ اس پروسیس کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ اور اس سیٹ اپ کے لیے سارے طریقہ کار کو بائی پاس کر دیا گیا تاکہ اپنے پسند کے کچھ لوگوں کو ذمہ داریوں پہ لایا جا سکے اور اپنی اجارہ داری قائم رکھی جا سکے۔ اس کی وجہ سے کارکنوں کا کہنا ہے، انہی عوامل کی وجہ سے، جب میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے اس اجلاس کو منڈے کو کیا، اور منڈے کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پر کیا ہوا۔ اب جیسے میں نے کل کی ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ G8 کی جو کمیٹی ہے، جس کے نام میں نے آپ کو بتائے تھے، خالد مقبول، امین الحق، فاروق ستار اور اگڑم تگڑم جو ہیں بہت سارے باقی جو 5 لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کے سامنے بڑا سمپل ایک طریقہ کار موجود تھا کہ یہ کارکنوں کو بلاتے، ان سے سوال جواب کرتے اور پھر اپنے فیصلے کرتے، مگر انہوں نے ان کے اوپر قواعد ضوابط کی خلاف اقدامات پہ کے الزامات لگانے شروع کر دیے، اور ایسی سی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ معاملہ اب ایسے نہیں رکے گا۔ مجھے جو خبریں آ رہی ہیں گراؤنڈ سے وہ کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ کارکنان نے
اب قیادت کے چینج کی بات کرنا شروع کر دی ہے، قیادت کی تبدیلی کی بات شروع کر دی ہے، اور کہا ہے کہ اب اس قیادت کے ساتھ ایم کیو ایم کو متحرک طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا، نہ ہم نہیں چل سکتے ایسے ایم کیو ایم کے ساتھ جس کے اندر یہ لوگ ہوں۔ اگین میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا آرگومنٹ بھی ایم کیو ایم پاکستان سے کوئی نہیں ہے، میں تو کسی اور جماعت میں ہوں بھی نہیں۔ میرا آرگومنٹ اس بات سے، اس قیادت سے ہے، کیونکہ مجھے سامنے ان لوگوں کے کریکٹر پتہ ہے، ان کے کریکٹر پتہ ہے۔ خالد مقبول نے ایک انٹرویو دیا، ایک جرنلسٹ ہیں، دوست ہیں فیصل بھائی، ان کے پروگرام میں، اور انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر وہ ایم کیو ایم میں نہیں ہوتے تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، اور خالد مقبول کا یہ مشترکہ کلمات جو ہے سیدھا سیدھا اللہ کے حکم کو چیلنج ہے، اس کے مترادف ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تعز من تشاء و تذل من تشاء بید الخیر و انک علی کل شیء قدیر۔ میں ترجمہ پڑھ کے سناؤں گا، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیری ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ خالد مقبول، کہنے کو تو چیئرمین ہے، مگر تیری عزت کیا ہے؟ 2 ٹکے کی عزت ہے۔ کتے کے محلے کی زیادہ اچھی عزت ہوتی ہے جو تیری عزت ہے۔ تو کس کو عزت دے گا؟ تو خود 1571 ووٹ لے کے الیکٹ ہوا ہے فارم 45 کے مطابق، تو کیا کسی کو الیکٹ کروائے گا؟ تیری کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے۔ کل دیکھنا کوئی چیئرمین ہوتے ہیں، جاتے ہیں لوگ، ہجوم جمع ہو جاتا ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے تجھے، تو اپنی دعوتیں دے کے اپنے آپ کو خود چیئرمین ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری شکل پہ پھٹکار ڈالی ہے، وہ شاید اسی نے ڈالی ہے کہ تو نے نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور تیرا قصور نہیں ہے، کیونکہ تیری ٹیچنگز ہی ایسی ہے، تیری ٹریننگ ہی ایسی ہے، تو نے اپنے قائد الطاف حسین سے سیکھا ہے، کیونکہ وہ بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا، فرعون سمجھنا شروع کر گیا تھا، خدا سمجھنا شروع کر گیا تھا، اور تو بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالد مقبول جیسے لوگ دنیا کی محبت میں اندھے اور عقل سے فارغ کیے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اور ان کے چاہنے والوں کی عقلوں پہ توق ڈال دیے گئے ہیں تاکہ ان کا مذاق بنے، یہ دنیا میں بھی وہی دیکھ لیں، تو آخر تو دیکھنی ہے جیسے ان کا قائد دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، ان کو زندگی میں پتہ چل جائے گا۔ مجھے اب نظر یہ آ رہا ہے، اب میں آپ کو اپنا تجزیہ دیتا ہوں، مجھے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ معاملات، میں خرابی نہیں کہوں گا، میں بہتری کی طرف کہوں گا، کیونکہ اس قبضہ مافیا کے جانے سے ایم کیو ایم نکھرے گی۔ یہ الفاظ تھے نا خالد مقبول کے، ہم نکھاریں گے ایم کیو ایم کو۔ خالد مقبول گٹر کا پھول نکھار نہیں دیتا، اسے بدبو دیتا ہے۔ تو کتنی بھی اپنا لیپا پوتی کر لے، اپنی ٹیم کی لیپا پوتی کر لے، تو گٹر میں پڑا ایک پھول ہے، پھول بھی کیا کچرا ہے، تو کیسے نکھارے گا کسی کو؟ نکھار تیرے جانے سے آئے گا۔ جیسے کہ میں نے اس دن کہا کہ جب تک کنویں سے گدھے کو نہیں نکالا جائے گا تب تک کنویں کا پانی پاک نہیں ہو سکتا، صاف نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ لوگ جو پاکستان کے غدار ہیں، چونکہ تو ہے میری نظر میں، لیکن تو ہندوستان کے پاسپورٹ پہ امریکہ گیا، میں جیسے کہہ چکا ہوں، تم کا دماد تو تھا نہیں، تجھے پاسپورٹ دیا۔ فاروق ستار مہاجر ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ امین الحق ملک دشمن الطاف کے انچارج عاطف شمیم کے بھائی کے ساتھ امریکہ میں کاروبار کر رہا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ باقی لوگ بھی ایسے ہی کچھ کر رہے ہوں گے۔ تو تم لوگ وہ گدھا ہو جس کو جب تک کنویں سے، یعنی ایم کیو ایم سے باہر نہیں نکالا جائے گا، ایم کیو ایم پاک نہیں ہو سکتا۔ اب میرا ایمان ہے کہ جب تک آپ پاک اور حلال کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں ڈالے گا۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اتنے سال سے ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ شاید اسی لیے کہ ہمارے اوپر حرام کی عادت مسلط کی گئی تھی، جو نہ پاکستان سے وفادار تھی، اور نہ وہ اپنے مذہب، نہ شعور سے، نہ انسانیت سے وفادار تھی۔ پہلے الطاف حسین، اب خالد مقبول اور ان کے گروہ۔ تو جب تک ان کو مائنس نہیں کیا جائے گا، ان کو ہٹایا نہیں جائے گا، تب تک کوئی حلال کام تو ہو نہیں سکتا، اور اسی کی جنگ ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں تو یہ پورے شہر کو، پورے قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
عجیب عجیب سی خبریں آ رہی ہیں، اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ خالد مقبول نے طبلِ جنگ کیا کیا، گراؤنڈ پہ تو آ نہیں سکتا، ڈرپوک آدمی، کمبل میں چھپا سو رہا تھا رات کو. یہ ہے 2 لیفٹ رائٹ اس کے بھاگ گئے تھے، یعنی فاروق اور امین، اسمبلی کے اجلاس کا بہانہ کر کے. تو انہوں نے اناؤنس یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ڈپٹی چیئرمین جو ہوگا پارلیمنٹ کے اندر، ڈپٹی پارلیمنٹری جو لیڈر ہوگا، خود ہیں لیڈر اور فارستار ہوں گے، اور انہوں نے بغیر کسی مشورے کے یہ اعلان کر دیا ہے. تو کارکنوں میں تو تذبذب کا شکار تھا ہی معاملہ، اب قیادت کے اندر بھی آ گیا. مجھے یہ معاملہ خالد مقبول اور کمپنی کے لیے صحیح جاتا نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیوں. اور پتہ نہیں کیوں مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ کارکنوں کے اندر، سپورٹرز کے اندر، شہداء حسینوں کے خاندان کے اندر، لوائقین کے اندر صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے اور ہونے جا رہا ہے. اور وہ کدھر رکتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. مجھے کسی نے کہا کہ یہ لوگ، ان کے ایک بندے نے کمنٹ کیا کسی کو کہ ہم لڑائی کرنے کو تیار ہیں. پہلی بات تو کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک سیاسی حقوق کی جنگ ہے، سیاسی حقوق کے لیے کوشش ہے. کیونکہ آپ نمبرز کھو چکے، آپ کے ساتھ نمبرز نہیں ہیں. اگر آپ کو نمبرز ہوتے تو آپ الیکشن کرواتے انٹرا پارٹی، وہ نہیں کرا رہے کیونکہ آپ کو پتہ آپ ہار جائیں گے، کتے کی طرح ہاریں گے. تو الیکشن تو آپ کرا نہیں رہے، نمبرز آپ کے ساتھ ہیں نہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے. تو اب آپ زبردستی کو اپنے آپ کو ڈکٹیٹوریل کہتے ہیں نا آپ طریقے سے اپنے آپ کو قابض رکھنا چاہ رہے ہیں تنظیم کے اوپر. مجھے کچھ ایسے سٹیپس کا پتہ ہے قانونی طریقے سے جو اس چیئرمین شپ کو ایک کوشچن مارک کر دیتا ہے. خالد مقبول صاحب عزت کے ساتھ جانا، میں نے آپ کو پچھلے سال بھی اگزامپل دی تھی بابر اعظم کی، دیکھنے کیا ہوا، بابر اعظم آؤٹ پڑا ہوا ٹیم سے، ٹھیک ہے نا، کیپٹن سے بھی گئی، ٹیم سے بھی گیا. اور فاروق ستار کو بھی پتہ ہے کہ اس دفعہ میں گیا تو گیا مطلب اوور فنش گھر پہ. امریکہ پتہ نہیں، امریکہ بھی ویزا تو ہے نہیں، ان کا بین لگا ہوا ان پہ. تو ان کو پتہ ہے ہم کریں گے کیا، نہ فاروق ستار امریکہ جا سکتا ہے، نہ خالد مقبول امریکہ جا سکتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اپنے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو کارکنوں کا موڈ مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں نے آج صبح سے کارکنوں سے بات کی ہے مختلف علاقوں کے اندر، اب بغاوت کے اعلان شروع ہو گئے. اور اب یہ خبر صحیح ہے اگر تو پارلیمنٹری جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی بغاوت کا عنصر آ جائے گا. تو خالد مقبول کب تک چیئرمین اس طرح عزت کے ساتھ رہے گا؟ اگر مجبور کر رہا ہے کہ کوئی جھگڑا کیا جائے، تو کسی نے کہا جی ہم جھگڑے کے لیے تیار ہیں. جھگڑا برابری والوں میں ہوتا ہے، دو پارٹیاں برابر ہونی چاہیے جھگڑے کے لیے نا. 90-10 کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، پٹائی ہوتی ہے. میں سیاسی پٹائی کی بات کر رہا ہوں، قانونی پٹائی کی بات کر رہا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ خالد مقبول جو ہے وہ چاہے گا کہ اپنے آخری ادوار کے اندر وہ اپنے آپ کو ذلیل کرا کے سیاست سے ہمیشہ کے لیے برخاست ہو. خالد مقبول ہوں، فاروق ستار ہوں، یا ان کے جو چمچے ہیں، اگر وہ چاہتے تو وہ عزت کے ساتھ بھی فیصلہ کر سکتے تھے، اور جو بھی نمبرز لے کے آتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد اس کو سپورٹ کر کے آگے چلا سکتے تھے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم سیدھی نہیں ہوگی، پائپ میں 100 سال بھی پڑی رہے. تو خالد مقبول کے ساتھ بھی وہی اگزامپل بنتی ہے. اور فاروق ستار وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ اب ان کو ڈر یہ ہے کہ اب بات کھلے گی تو بہت آگے تک جائے گی. تو بہت اہم وقت چل رہا ہے کراچی اور ایم کے ایم کی سیاست کا. میری امید ہے کہ میں آپ سے بات کرتا رہوں گا جیسے جیسے میرے پاس انفارمیشن آتی رہے گی، تاکہ آپ لوگ انفارمڈ رہیں. کل کے اجلاس کے بعد میں اگین سلام کرتا ہوں ثاقب غنی، احتشام، ان کی ٹیم کو، سب کو. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اب باقی علاقوں کے اندر، جیسے کاشف امین نے آواز اٹھائی ہے، اب ثاقب غنی کی ٹیم نے آواز اٹھائی ہے، باقی علاقوں کے اندر بھی ایسی آوازیں جلد سننے میں آئیں گی. اور جو کارکنان خالد مقبول کے فیور میں آ کے آج بھی اپنی لائنز کراس کر رہے ہیں، میں ان کو ایز اے بھائی سمجھاؤں گا کہ خدا کے واسطے اس آدمی کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد نہیں کرنا. جب بھی کرنے کا سوچو، اس لائن میں لگی ماں بہن کو سوچ لینا کہ کس طرح راشن لے رہی تھی اسے، چند ٹکے کا راشن. تم نہیں چاہو گے کہ تمہاری مائیں بہنیں بھی ایسی لائنوں میں کھڑی رہیں. پاکستان زندہ باد. جی مہاجر.